نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ڈانٹ پلائی ہے جو پہلی ڈیمانڈ کی اس کے اوپر کہ اگر تم پوری نہیں کرتے تو کیا ہے، وَمَا لَكُمْ، کیا ہو گیا تمہیں، وَمَا لَكُمْ جو ہے نا اس میں جیسے کوئی کہتا ہے what's your problem، کیا ہو گیا تمہیں، اس طرح سے ہے یہ، کیا ہو گیا تمہیں، لا تؤمنون باللہ، نہیں تم ایمان لاتے اللہ پہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا رکاوٹ ہے تمہارے لیے کہ اتنی باتیں سن کے بھی تم اللہ کے اوپر اس طرح سے ایمان نہیں رکھتے، تمہارے ایمان میں کھوٹ ہے، جبکہ تم نے دیکھ لیے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ لیا، کتاب دیکھ لی، رسول کو جان لیا، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، جبکہ رسول بھی تم میں موجود ہے جو تمہیں بلاتا ہے تاکہ تم ایمان لے آؤ اپنے رب پر۔ یعنی رسول نے اپنی جان ہلکان کر لیا، انہوں نے اپنے لیے ایک ہی مشن مقرر کیا ہوا اپنی زندگی کا کہ لوگ کسی طرح آگ سے بچ جائیں، کسی طرح آگ سے بچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، پھر جو پتنگے ہیں اور وہ ہیں وہ آگ میں جا کے گر رہے ہیں، اور میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں، یعنی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پتنگے ہیں کہ جیسے آپ کی امتی ہیں، اور وہ امتی جو ہیں وہ آگ میں گرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں آگ کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے کھینچ رہے ہیں کہ یہ آگ میں گرنے سے بچ جائیں۔ ان لوگوں نے کیا زور لگایا تھا کہ ہم اب گر کے ہی رہیں گے۔ یہ رسول کا حال ہے، رسول تم کو بلاتا ہے تاکہ تم ایمان لے آؤ اپنے رب پر۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم سے تو میثاق بھی لے چکا ہے، رسول میثاق لے چکا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آ کے کلمہ شہادت پڑھتے تھے تو وہ ایک میثاق ہی ہے نا۔ جب کلمہ کسی نے پڑھ لیا تو یہی کہنا ہے کہ ہاں بس اللہ کو الہ مان لیا، اب اللہ کی سنوں گا مانوں گا، رسول کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا تو اب آپ کی اطاعت کروں گا۔ یہ تو ایک خاموش عہد ہے، لا الہ الا اللہ صرف ایسے ہی کلمہ نہیں ہے، ورنہ تو کافر آرام سے پڑھ لیتے۔ ان کو پتا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں، اس کے بعد کچھ کرنا پڑے گا، ایسے ہی نہیں ہے بس ایک فکرہ ہے بس جو مرضی منہ سے بول دے تو کو رٹا دے، وہ بھی بول دے گا اور جنت میں چلا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ بہت بڑی بات ہے جو انسان منہ سے نکالتا ہے، اس نے اپنا الہ اللہ کو بنا لیا، اس نے مان لیا کہ وہ الہ ہے۔ جو مان کے پھر بے ایمانی کرے کتنی غلط بات ہے۔ جو ایک تو ہے نا وہ مانتے ہی نہیں، انہوں نے ماننے سے انکار کر، ایک وہ ڈھٹائی کہ جو مان کے بھی کہے میں نے اس کی نہیں ماننی، میں اس کو مانتا ہوں یہ الہ ہے، ہوتا رہے گا الہ لیکن میں مانوں گا نہیں اس کی، جو ایسا ڈھیٹ ہو جائے پھر اس کا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مانا ہے یہاں پہ کہ اخذا، اس نے لیا ہے، تو اس نے سے مراد ابن کثیر نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق لیا، اور کلمے کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت لیا کرتے تھے، جیسے کہ شرک نہیں کرو گے، عورتوں سے بھی مردوں سے بھی زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، عورتوں سے خاص طور پہ کہ تہمت نہیں لگاؤ گی، تو اس طرح کے میثاق بھی، اور مردوں سے جہاد وغیرہ کے، تو ایسے میثاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے رہتے تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہ تم ایمان کیوں نہیں رکھتے جبکہ رسول بھی تمہیں بلا رہا ہے، تم میثاق بھی لے چکے ہو، اگر تم ایمان والے ہو، یعنی اب تو تمہارے ایمان کا بھی پتہ نہیں کہ ایمان تمہارے اندر ہے بھی کچھ رہ گیا یا نہیں، یعنی خاص طور پہ منافقین کی بھی بات ہے کہ جب نفاق اندر ہے نا تو پتہ نہیں اب اگر تم ایمان والے ہو پھر تم کیوں نہیں ایمان لے آتے اللہ پر، کیوں نہیں مان جاتے۔ یعنی آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ہے ایمان کے دعوے دار، ایمان اندر نہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا ایمان اتنا کمزور ہے، ان کو بھی کہا گیا اپنا ایمان صحیح کرو، مکمل کرو، تو کیسے تم ایمان سے بھاگ سکتے ہو؟ رسول تمہیں بلا رہا ہے، وہ تم سے عہد لے چکا ہے۔ اور دوسرے یہاں پہ
ابن جریر نے اس کا ترجمہ کیا کہ اخذا کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے تم سے پختہ عہد لے لیا ہے، یعنی جب تم روحیں تھی تو عہد الست اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، تم سب روحوں سے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو تم نے بتایا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ میثاق تھا جو تم سے لیا گیا، کیا تم وہ بھول گئے ہو؟ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تمہیں اللہ کی بات پر یقین ہے، بھروسہ ہے، تو تم یہ سمجھو کہ تم نے ایمان لیے، تمہیں چاہے یاد نہیں ہے تم نے ایک پختہ عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، پھر بھی تم بھاگتے ہو. یعنی اللہ نے کتابیں بھی اتار دی، رسول بھی بھیج دیے، تمہاری فطرت کے اندر بھی ایک رکھ دی یہ چیز کہ خدا ہے. اسی لیے ہر انسان دیکھیں تلاش کرتا ہے خدا کو، کبھی وہ پھر جا کے کوئی بت کو بنا لیتا ہے، کبھی کسی قبر کو بنا لیتا ہے، کبھی کسی سورج چاند کو پوجنے لگتا ہے، جس چیز کو بھی سمجھتا ہے بڑا اس کو پوجنے لگتا ہے، کیونکہ اس کے اندر طلب ہے کہ میرا کوئی خدا ہو، میں اس کو پوجوں. یہ طلب اللہ نے رکھی ہے اندر. اب دیکھیں اب یہاں بھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور کیا تمہیں چاہیے، تمہیں رسول بھی اللہ نے بھیج دیا تمہارے پاس، تم سے میثاق بھی لے لیا تھا، تمہیں اور کیا چاہیے، تم نے اللہ کی نشانیاں بھی دیکھ لی ہیں. هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات. پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ وہ ذات ہے جو اتارتا ہے اپنے بندے پر کھلی آیات، روشن آیات. اب اس کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ایمان کیوں نہیں لے کر آتے. اب انسان ریئلائز کرتا ہے کہ واقعی میرا ایمان تو ہے ہی نہیں، تو اب میں ایمان کدھر سے لاؤں، اب میرے اندر ایمان کیسے بڑھے، اب ایمان لانے کے لیے میں کیا کروں. ٹھیک ہے اب یہ پرابلم تو سمجھ آ گئی کہ میرے اندر ایمان کی کمی ہے یا میں ایمان والا نہیں ہوں. اب اس کا حل کیا ہے، تو اب وہ حل بتایا گیا کہ اگر ایمان میں اضافہ چاہتے ہو، اگر ایمان چاہتے ہو کہ مکمل ہو، تو پھر تمہیں کیا کرنا پڑے گا، اس کتاب کی طرف آنا پڑے گا جس کو اللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا. یہ دلوں کے شکوک و شبہات کو دور کرتی ہے، یہ اندھیروں سے نکالتی ہے. آگے آ رہا ہے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. یہ آیات بینات کیا ہے، قرآن. یہ نکالتا ہے، اللہ نے اس لیے یہ قرآن نازل کیا تاکہ یہ نکالے اندھیروں سے نور کی طرف. اندھیروں میں انسان بھٹکتا ہے، اندھیرے کوئی بھی پسند نہیں کرتا، لیکن جب انسان ایمان نہیں لے کر آتا، سچا پکا ایمان، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اندھیروں میں. اور اندھیرے میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ چیز صاف تو نظر ہی نہیں آتی جب تک لائٹ نہ جلے، اسی لیے وہ ٹکرے مارتا پھرتا ہے. کبھی سنی سنائی اس کی کر لی، کبھی اس نے یہ کہہ دیا ویسے چل پڑے، کبھی ٹی وی پہ کچھ دیکھ لیا وہ کرنے شروع ہو گئے، کبھی انٹرنیٹ پہ کچھ جان لیا، اچھا اس نے ایسا کہہ دیا وہ تو کیا ہوتا ہے پھر کبھی اس کو صحیح راہ ملتی ہی نہیں. اور آپ کو پتا ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ کافر جو ہیں ان کے اولیاء ہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ظلمتوں کے اندر ہوتے ہیں. کافروں کے بارے میں فرمایا. اور یہاں پہ سو کالڈ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی اندھیرے میں ہیں، کیونکہ جب نفاق اندر آ جاتا تو ایسے ہی انسان کے اندھیروں میں ہے. تو یہ قرآن نکالتا ہے ان اندھیروں سے. اس کی طرف آؤ. جب انسان کہتا ہے نا، کوئی بھی انسان اگر یہ کہے کہ مطلب ہے کہ میرا اللہ سے تعلق کمزور ہے، میرا ایمان کمزور ہے، اس طرح کی کوئی بات کرے، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا قرآن سے کتنا تعلق ہے. جتنا انسان کا قرآن سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان بڑھتا ہے، اللہ سے تعلق بڑھتا ہے. اور جتنی قرآن سے دوری ہوتی ہے اتنی اللہ سے دوری ہو جاتی ہے. کیا تو وہ چیک کرنا چاہیے کہ قرآن کے ساتھ میرا کیسا میرا ریلیشن شپ ہے. تو ایمان ایسے ہی کمزور نہیں ہو جاتا، یہ قرآن سے دوری سے کمزور ہوتا ہے. تو قرآن پھر کس لیے ہے، کیا پتا چلتا ہے ہمیں یہاں سے، ہمارے ایمان کو فریش کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے. اور ایمان تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، سب چلا بھی جائے پھر کچھ پرواہ نہیں ہے. اور اگر ایمان نہیں ہے تو ہمارے پاس چاہے جائیدادیں اور بینک میں اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹس اور کپڑا اور جوتا اور جیولری اور سب کچھ ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم دیوالیاں ہیں.
کیونکہ اللہ کے پاس جب پہنچیں گے تو نہ تو جائیدادیں ساتھ ہوں گی، نہ اکاؤنٹ ساتھ ہوں گے، نہ کپڑے اور جوتے ساتھ ہوں گے، نہ زیور ساتھ ہوگا. وہاں پہ تو کیا ساتھ ہوگا؟ قلب. اگر قلب سلیم لے کر پہنچ گئے جو ایمان سے بھرا ہوا ہو تو وہ قبول ہوگا، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو قرآن تمہیں ظلمتوں سے نکالتا ہے. آپ دیکھیں اندھیرے، ظلمات کی بات آئی، اندھیروں سے پلورل کی بات آئی، اور نور سنگولر آیا. قرآن پاک میں کہیں پہ بھی نور پلورل نہیں آیا، جمع کی فارم میں نہیں آیا. انوار جو ہے نا نور کی جمع ہے، نور اعلیٰ نور آ گیا، لیکن نور سنگولر ہمیشہ واحد کی صورت میں آیا، کیونکہ جو روشنی ہے وہ ایک ہی ہے، راستہ سیدھا صرف ایک ہے. اب یہ جو لوگ آج کل کہتے ہیں نا تو کیا ہو گیا، وہ بھی تو اللہ کو ہی پوجتے ہیں، تو کیا ہو گیا، سارے اللہ کی تلاش میں ہیں، کیا ہو گیا، ہندو بھی تو وہ تو بھی تو ایک اللہ کو ہی مانتے ہیں، کوئی بات نہیں، کرسچن بھی تو ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، سارے ٹھیک ہیں. کیسے سارے ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بتایا کہ بہت سے صراط مستقیم ہیں، اللہ نے تو نہیں بتایا کہ بہت سے نور ہیں، نور تو ایک بتایا. سیدھا راستہ تو بس ایک ہی ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے، باقی سب پگڈنڈیاں ہیں، سب ایگزٹس ہیں. یاد رکھیے ایک راستہ سیدھا ہے، اور ہم اس ایک راستے پہ نہ ہوئے نا تو پھر ظلمت میں ہے، اندھیرے میں ہے. تو ضروری ہے کہ اس ایک سیدھے راستے پر انسان ہو. سب کو ٹھیک کہہ کے اور سب کو خوش کر دینا، یہ کوئی اس کا مطلب علم نہیں آیا، پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ صحیح کیا ہے. اگر ہمیں سبھی صحیح لگتے ہیں، آج کی دنیا میں یہ بڑا ڈپلومیٹک جواب ہے نا، سب کو خوش کرنے کا اچھا طریقہ ہے. نہیں جی سارے ہی صحیح ہیں، نہیں جی کسی کو بھی نہ کہو کہ وہ غلط ہے. کیسے نہیں کہو؟ سب ظلمتیں ہیں، سب ظلمتیں ہیں، نور ایک ہے. اگر سبھی ٹھیک ہیں تو پھر اسلام کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سارے ہی ٹھیک تھے. کسی نے مثال دی، دیکھیں جی ایک پہاڑ ہوتا ہے نا، تو پہاڑ کے چاروں طرف سے لوگ چڑھتے ہیں، تو چڑھ رہے ہیں تو ٹاپ پہ تو سارے ہی پہنچ جائیں گے نا، ٹاپ تو ایک ہی ہے نا. تو بس اسی طرح میں کرسچن بھی ہو گئے، وہ بھی ہو گئے، فلاں بھی ہو گئے، جتنے بھی ہیں سارے چڑھ رہے ہیں. آپ نہ کسی کو کہیں گے یہ غلط ہے، سارے چڑھ رہے ہیں، سارے ایک اللہ کی طرف ہی کچھ جا رہے ہیں نا. نیتیں تو ساروں کی یہی ہیں نا. کیا یہ صحیح جواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا پریچ کرتے رہے؟ یعنی آج کے مشرک سے زیادہ بہتر تھے وہ مکہ کے مشرک. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک اللہ کو تو مانتے تھے نا، کہتے تھے ہاں آسمان و زمین اللہ نے بنایا. آج تو اس سے بھی پھر گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نور ایک ہے، اور جب نور آتا ہے نا ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، حق اور باطل سمجھ آنے لگتا ہے، برائی اور بھلائی کا راستہ پتہ چلنے لگتا ہے. کہ آپ لائٹ جلا لیں آپ کو سب چیز نظر آئے گی، اور اندھیرے کے اندر کیا ہے؟ کچھ نظر نہیں آتا. اور یہ قابل رحم لوگ ہیں جو اندھیروں میں زندگیاں گزار رہے ہیں. یقین کریں آپ ان کو سوچتے ہوں گے یہ بڑے عیش میں ہیں، ان کے بڑے مزے ہیں، یہ قابل رحم ہے، یہ تو اندھیروں میں ہے. ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اتنا زیادہ کہ اللہ نے ہمیں یہ نور دیا ہے. کچھ لوگوں سے بات ہوئی، یعنی شاید ہم نا کبھی اس نعمت کی نا قدر نہیں کرتے، کبھی سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی چیز دی ہے. ان لوگوں کے ساتھ جب بات ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ سب چیز پتا ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، کہ خدا کون ہے، کیا ہے، کوئی ہمیں بتانے والا نہیں ہے. وہ اتنے لاسٹ ہوتے ہیں کہ اتنی بیچارگی ان کی لگتی ہے کہ یہ کس کو پکاریں، یہ کیا کریں. ایسے لگتا ہے کہ راستے کی تلاش میں ہے کہیں. اور کتنی پینفل یہ بات ہے کہ انسان کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اس نے کہاں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے اندھیروں سے نکالتا ہے، نور میں لاتا ہے. لیکن کئی لوگ نہیں آنا چاہتے نور میں، وہ اس کتاب سے دور بھاگتے ہیں. کوئی اور بھی طریقہ ہے نور میں آنے کا، کوئی اور بھی راستے بتائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے. نہیں، اس کتاب کو ہی فرمایا جگہ جگہ کی ظلمتوں سے نکالتی ہے، نور کی طرف لے آتی. اللہ جس کو چاہے نور میں لے آئے. تو پھر اس کتاب کی طرف جو نہیں آتا وہ کس میں رہتا ہے؟ پھر اندھیرے میں ہی پڑا رہتا ہے. اور ہم میں سے کون ہے جو اندھیروں میں ہی رہنا چاہے؟
تھوڑی دیر کے لیے ہماری آنکھوں پہ پٹی کوئی باندھ دے کالے کپڑے کی اور بالکل اندھیرا ہو جائے ہماری آنکھوں کے آگے، کیسا لگے گا؟ لیکن جب قرآن کے بغیر زندگی ہوتی ہے نا تو وہ ایسی ہی ہوتی ہے. اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کی ضرورت کیا قرآن کی، ہم تو خود ہی اتنے عقل مند ہیں، ہمیں سب پتا ہے، اور نئی نور میں آنا چاہتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑی شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. رافت جو ہوتی ہے نا وہ رحم سے الگ چیز ہے. آپ سوچتے ہوں کہ شفقت کرنے والا مہربان ہے تو کیا ایک ہی بات نہیں ہو گئی؟ نہیں، ایک بات نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے بعد اپنی جو دو صفات یہاں پہ بیان فرمائی ہیں، ایک ہے رافت اور ایک ہے رحم. رحمان، سورۃ الرحمان میں تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا، رحمان علم القرآن، تو وہاں بھی ہمیں پتا چلا کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی ہے کہ اس نے قرآن سکھایا. ٹھیک ہے، یہاں پہ رافت بھی آ گیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی شفقت کیسے ہوئی ہے؟ دیکھیے، رافت کو پہلے اگر سمجھیں گے نا تو سمجھ آ جائے گی بات. رافت کہتے ہیں اس جذبے کو، اکثر نا باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ باپ کے اندر رافت ہوتی ہے. رافت ہے وہ جذبہ کہ جب کوئی نہیں چاہتا کہ دوسرے کو ذرا سی بھی کوئی تکلیف پہنچے، کانٹا بھی چبھے، وہ یہ نہیں چاہتا، اس کو کہتے ہیں رافت. اللہ تعالیٰ کے یہ جب الرؤوف لفظ آتا ہے، اس کا نام آتا ہے رؤوف، تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو کسی طرح کی بھی کوئی مصیبت پہنچے، تکلیف پہنچے، عذاب پہنچے. اور وہ رحیم ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ رحمت میں آ جائیں. یہ تو دونوں ساتھ ساتھ ہو گئے نا. پھر ایک نے نگیٹ کیا ہر طرح کے عذاب کو، تکلیف کو، پریشانی کو، دوسری نے رحم میں لے آیا. اللہ کے رحم کے نیچے اس کی رحم کی چادر تلے آ جاؤ اس قرآن سے جڑ کے. اس رؤوف رحیم نے یہ نسخہ تمہیں دے دیا کہ تم ہر قسم کی وہاں پہ تکلیفوں سے بچ جاؤ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بس تم اللہ کی رحمت اور شفقت میں پناہ لے لو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.